ساتھ نہیں دیا نون لیگ کے خلاف اور کیوں اس وقت مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا؟ یہ مایوسی ہے یا پھر خان صاحب جو انٹیریئر سندھ جا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ڈیمیج جتنا کرنا تھا پنجاب میں کر لیا میاں صاحب کو، یا پھر پیپلز پارٹی کو سندھ میں اپنا ووٹ بینک کلٹیویٹ کرنا ہے تو زرداری صاحب کو ہیڈ آن لینا پڑے گا؟ کیا وجہ؟ اور زرداری صاحب کا جو کاؤنٹر تنقید ہے یا پھر پہلے بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی، اس کی کیا وجہ؟ کیا پنجاب آ کے ان کو احساس ہو گیا کہ ارے پیپلز پارٹی کو تو ریپلیس کر گئے خان صاحب، ریکور کرنا پڑے گا تو خان صاحب پہ تنقید کرنی پڑے گی؟ یا پھر زرداری صاحب کو یہ ڈر کہ سندھ میں بھی جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کو آ کے ہرٹ نہ کریں؟ خان صاحب نے جو 21 نومبر کو اعلان کیا ہے کہ بھائی میں وہاں کے بڑا لڑکانے میں تگڑا جلسہ کروں گا۔ یا پھر تیسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ زرداری صاحب اس لیے میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کو پتا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو گئے تو پنجاب میں مقابلہ تحریک انصاف اور نون کا ہی ہونا ہے، تو الیکشن کیوں ہو، ہم پہلے تیاری کر لیتے ہیں اور عمران خان کو ہیڈ آن لیتے ہیں۔ تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، سر بہت شکریہ۔ طلال چودھری صاحب نون لیگ سے تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں ہمیں قمر الزما کائرہ صاحب جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ان کا ورژن بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے اس پروگرام میں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو پارٹنرشپ ہے جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں خان صاحب، اس پر بھی بات ہوگی۔ میں پہلے آپ سے ڈاکٹر صاحب، مایوسی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ساتھ آپ کا دینا چاہیے تھا، حالانکہ آپ نے کوشش کوئی ایسی کی نہیں، یا پھر اس بات پہ زیادہ غصہ ہے کہ نون لیگ کی اتنی آؤٹ رائٹ سپورٹ کیوں پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی، جس پر اتنا زیادہ خان صاحب غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے، ان کے پیسے کا مسئلہ ہے، اور ان کے جلسے میں تو پان اور گٹکے کھانے والے آئیں گے، بڑی زبردستی لے کے ان کو آئیں گے، اور پھر وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کب انہوں نے واپس جانا ہے؟ کیا وجہ؟ بھائی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہمارا کرٹیسزم تھا وہ ایک کنٹینیوڈ کیفیت ہے، اونچ نیچ ہوتا رہا ہوگا، مگر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سب سے زیادہ کرٹیکل ان کے کرپشن کے حوالے سے ہم تھے۔ اب سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے وہ ایک ایکسٹریم پر معاملہ گیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ سندھ کے اندر، ٹوٹل سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں کوئی چوائس نہیں تھی لوگوں کے پاس۔ اب میں سمجھتا ہوں لوگ چوائس دیکھ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اوپر یقیناً پریشر پڑے گا۔ دیکھو، جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب پریشر پڑے گا تو لوگ عوام کے پاس جا کر اپنی ڈیمانڈز یا اپنے اٹیک دوسروں پر کر کر وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ان کا ووٹر بیس ہے نا وہ واپس آئے۔ یعنی انہوں نے شروع بڑی اچھی طرح سے کیا، یعنی بلاول صاحب نے اپنے ورکر سے معافی مانگی، کسی کوئی غلطیاں ہوں گی نا، مگر آج تک تو مانی نہیں تھی، مگر ہم ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کوئی غلطیاں ہوں گی، تو انہوں نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ دیٹس اے گڈ سٹارٹ کہ ایک پارٹی ایک نئے ویژن کے ساتھ، یا ایک نوجوان لڑکا جتنا بھی ہے اس کا پوٹینشیل، مگر یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان سے تعلق ہے، زرداری خاندان سے بھی ہے۔ اس وقت اتنی شدید کیوں یہ جواب دے رہے ہیں زرداری صاحب کا، یا پھر آپ نے لاکانہ میں جا کے یا سندھ میں جا کے؟ ہاں، کیونکہ ان کا ووٹ بینک کو ڈائریکٹ جا کے ہٹ کرنا ہے، یہ وجہ ہے؟ یا پھر ان کا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیے، ان کا ساتھ کے اعتبار سے تو یہ خود اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو تو ہم بچا رہے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ ایک سٹیٹس کو ہے جس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ سٹیٹس کو جب ہم ہٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جس کو ہم سٹیٹس کو سمجھتے، تو ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مکمکہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، مختلف ادوار میں مختلف انداز سے وہ انڈرسٹینڈنگ نظر آتی رہی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از فار دا سیک آف جمہوریت، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی جمہوریت کے کرٹن کے اندر کچھ کرپشن بھی چھپ جاتا ہے، جیسے این آر او کے ذریعے چھپا، وہ ان کی اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کی بیرون ملک دولت ہے اور وہ واپس لانے کا معاملہ نہ ہو، اس لیے زرداری صاحب ساتھ دے رہے ہیں۔ سنیے نا، زرداری صاحب کی بیرون ملک دولت ہے نا، یہ سوئس بینک کے کیسز تھے جس کو انہوں نے پورا اس حد تک پروٹیکٹ کیا کہ گیلانی صاحب کو جناب ٹوٹلی ہمیشہ کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے سیاست کے ساتھ، پروٹیکٹ کیا نا، تو دولت ہے، تو خان صاحب غلط تو نہیں کہہ رہے۔ اچھا، مگر ساتھ دینے کی وجہ یہ کیوں ہے؟ دولت تو ہوگی، مگر کہ بھائی صاحب اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میاں صاحب دولت واپس لے گئے؟ نہیں، ساتھ نہیں دیں گے تو ایک دوسرے کی دولت کو بچا نہیں سکتے۔ ہمارا تو ایلیگیشن یہ بھی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی باہر بہت انویسٹمنٹ ہے، جس طرح سے گیا حدیبہ پیپر ملز اور بہت ساری حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ تھا کہ جی منی لانڈرنگ کر کے دولت باہر بھیجی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ $200 بلین باہر ہیں، پھر وہ سٹیٹمنٹ پریس سٹیٹمنٹ دے کر اب وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہی نہیں۔ تو پولیٹیکلی ٹھیک ہے، ایک آپ کی پوزیشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر نیچ ہوتی رہتی ہے، مگر پیپلز پارٹی کی اور ان کی کرپشن کے حوالے سے ہماری یہی پوزیشن ہے، ہماری پوزیشن بدلی نہیں۔ مگر جب عمران خان صاحب نے بڑی تعریف کی تھی زرداری صاحب کی، جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب جمہوری وزیر اعظم رہے، بادشاہ نہ بنے، تو کہا تھا بڑی اچھی بات کی ہے، مطلب جب تنقید کریں ان پر تو پھر ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں،
اگر کوئی آدمی آپ صحیح بات کریں میں کہوں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کل بھی غلط کہا تھا, آج آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں کہوں نہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ کل غلط کہا تھا, یہ ہو نہیں سکتا. مگر کہاوت ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مگر کبھی کبھار سیاست میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے. مگر زرداری صاحب کا بھی آپ کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, کون کہہ رہا ہے نہیں دیکھتے ہیں. اگر وہی شخص یہ کہے کہ میں بالکل دیانتدار آدمی ہوں اور یہ وہ, تو ہم کرٹیسائز کریں گے کہ یہ بالکل غلط ہے. وہی شخص یہ کہے کہ جی فلانا کر رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہا ہے, یہ بھی کہے وہ کر رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے. چلو میں چاہتا ہوں کہ قاہرہ صاحب ذرا میں جوائن کریں, بٹ طلال صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات بتائیے مجھے. آپ کے استعفے کا معاملہ تقریباً ایسا لگتا ہے کہ فائنل اسٹیج میں ہے, مگر پولیٹیکلی آپ کے 33-34 استعفے باقاعدہ طور پر پوزیشننگ ہے اس حکومت کی کہ ہم نے بائی الیکشن کرا دینا ہے, ٹھیک, اور ہم کرا لیں گے. مگر اگر اس 33-34 میں 42 پیپلز پارٹی ڈال لیں, 25 MQM ڈال لیں, تو 100 میں تو بائی الیکشن نہیں ہوتے, پھر تو مڈ ٹرم ہی ہوتا ہے. تو آپ کی کیا ایک بیڈ پالیٹکس ہو گئی ہے کہ آپ نے پبلک کو موبلائز کیا, بڑے تگڑے آپ جلسے کر رہے ہیں, مگر کسی کو ساتھ نہیں رکھا آپ نے لوگ پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں ساتھ رکھنے کے اعتبار سے جو سٹیٹس کو کی پارٹیز ان کو ہم ساتھ نہیں لے سکتے. جماعت اسلامی ہے مثال کے طور پر ہماری ایلائی بھی ہے, اس کو ہم ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یعنی مڈ ٹرم کی ڈیمانڈ ابھی تو نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی. میرا تو بڑا ایک تنزیہ جملہ بھی کہا کہ 47 اور 71 میں دیکھ لیا ہم نے پاکستان نے. ممکن ہے ان کو یہ خیال ہو کہ فی الحال ان کا پاپولیرٹی لیول ایسا نہیں ہو کہ وہ دوبارہ ریگین کر سکیں, مگر ہمارے وہ ایلائز ہیں, ان کو ہم ساتھ رکھ سکتے ہیں. باقی پارٹیز کے حوالے سے میں آپ سے کہہ نہیں سکتا. ان کی پارٹیز یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا پر تو آ سکتی ہیں, جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ 4 سال میں الیکشن ہو جانا چاہیے. اب 4 سال میں کتنا عرصہ رہ گیا, 2.5 سال رہ گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ہو جائے, تو 1-1.5 سال کا ہی گفتگو باقی رہ گئی نا. ویری انٹرسٹنگ بات ہے یہ. تو صاحب یہ 1-1.5 سال کی گفتگو باقی رہ گئی ہے. پیپلز پارٹی تقریباً, ویسے جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے پوزیشن یہ نہیں تھی کہ 1 سال کے اندر الیکشن ہو, بٹ اب ہاں کہنے لگے کہ عید سے پہلے یا اگلے سال الیکشن ہونا چاہیے. اور خورشید شاہ صاحب کا بھی یہ کہنا, یہ پارٹنرشپ والا ہی معاملہ ہے جس کا خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں. جواب تو قاہرہ صاحب نے دینا, بٹ ذرا آپ بھی بتا دینا کہ آپ دونوں کا مکمکے کو دوبارہ ہٹ کرنے لگے ہیں. خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات پہ میں خوش ہوں, چلیں اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی آئی اب کچھ سالوں پہ آئی ہے. یہ دنوں پہ تھی, گھنٹوں پہ تھی. 16 اگست گئے, 31 اگست میاں نواز شریف ہوں گے نہیں, وہ گئے, 48 گھنٹے کی انگلی اٹھنے لگی ہے. اب اللہ کی مہربانی سے میرا خیال ہے حالات انہوں نے دیکھ لی ہیں, اب یہ سالوں پہ آگے ہیں. ایک اور بات بھی میری نوٹ کر لیں, پہلے بھی آپ کے کیمروں میں محفوظ ہے, میں آپ کو کہا کرتا تھا, آپ اس وقت بھی کہتے تھے یہ نہیں یہ بہت کچھ ہوگا. 2018 الیکشن کا سال ہوگا, یہ اسی طرح ہی ٹائم گزاریں گے, کیونکہ ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 5 سال بڑا لمبا عرصہ ہے, کوئی نہ کوئی بندے کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اب انہیں مان لینا چاہیے, 2018 کی تیاری کریں. اور رہی ہماری اور پیپلز پارٹی کی بات, تو ہم پہ بڑا تنقید ہوتی رہی کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن تھے, لیکن ہم نے احتجاج بھی کیا, لیکن احتجاج ہم نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر کے نہیں کیا, پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے نہیں کیا. احتجاج ہم نے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا مطالبہ کر کے نہیں کیا. احتجاج ہم نے چلتی ہوئی بلا وجہ کے استعفے دے کے نہیں کیا. احتجاج ہم نے اس طرح کا کوئی معاملے پہ لشکر کشی سے نہیں کیا. احتجاج ہم بھی کرتے رہے, ہم نے بھی لانگ مارچ کیا, لیکن مقاصد کے لیے کیا, اور اس مقصد کے بعد ہم اپنے یہ تانے جھیلتے رہے فرینڈلی اپوزیشن کا, لیکن ہم ایک حد سے آگے نہیں بڑھے. میرا خیال ہے انہیں بھی چاہیے اگر آپ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے تو پھر آپ ہمیں یہ بھی بتاتے رہے ساتھ ساتھ میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا. اگر آپ خود کہہ رہے ہیں آپ حد سے آگے نہیں بڑھے اور ہم تانے جھیلتے رہے تو پھر آپ ذمہ دار ساتھ ساتھ ہوئے نا. آپ اگر انہیں کہتے تھے کہ انہوں نے گوزرداری گو کے نعرے لگاتے تھے. سر دیکھیں نا, اس کے لیے کوئی رستہ آئینی ہونا چاہیے نا. آئینی رستہ ہمارے پاس یہی تھا کہ الیکشن ہو, اس میں تبدیلی آئے. تو غیر آئینی کام انہوں نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ کیا غیر آئینی ہے آپ کے سامنے؟ احتجاج, جلسے, دھرنے, کیا غیر آئینی ہے؟ اب اگر میں ہاشمی صاحب کی چارج شیٹ پڑھوں گا تو وہ بھی ادھر نہیں ہے, ان کے لیے جواب دے پہلے دن سے دینا مشکل ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ہاشمی صاحب کی چارج شیٹ کا فیصلہ ویسے 17 کو ہو نہیں جانا, اگر ہاشمی صاحب جیت گئے ضروری نہیں ہے. چارج شیٹ پہ کتنا عوام ہارے عمران خان بھی, اور جتنی تیزی سے عارف الوی صاحب مسکرائے ہیں ہاشمی صاحب کی پوزیشن, ہارے عمران خان بھی, ہارے بھٹو بھی, ہارے نواز شریف بھی, ہاری بے نظیر بھٹو بھی, اس پروسیس کا حصہ بننا ضروری ہے. ہار جیت نہیں, ہم عوام کا جو فیصلہ, ہم کوئی رونے والے ہیں ان کی طرح جیت جائیں تو سب اچھا ہے, اور ہار جائیں
تو سب برا ہے. آپ کے کانوں تک بھی بات پہنچی کہ ہاشمی صاحب خطرے میں ورنہ تو آپ اگر 20% بھی چانس ہوتا تو ہم نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا, باقی ہاشمی صاحب جانے اور یہ جانے, ہم نے ان کی طرح جلسہ بھی نہیں کیا. ہمیں قاہرہ صاحب نے جوائن کیا. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قاہرہ صاحب میں نے شروع میں سوال کیا ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے, وہ یہ کہ اس وقت زیادہ جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ خان صاحب کی طرف سے زرداری صاحب کو, آپ کے جلسے کے حوالے سے بھی کل انہوں نے کہا پان گٹکے والے آئیں گے, بھر کے لے کے آئیں گے انٹیریئر سندھ سے, وہ بیچارے بور ہوں گے اور آتے ہی سوچیں گے کب واپس جانا ہے. اور زرداری صاحب کی طرف سے خان صاحب پہ کہ 18 سال کے بچوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, پہلے خیبر پختونخوا کو جنت بنائے, پانی کا بلبلا ہے, پیسے کہاں سے آتے ہیں. سر کیا وجہ ہے آپ کی طرف سے ان کے اوپر تنقید کی, کیا وجہ ہے سر؟ 2-3 باتیں ہیں جی. ایک تو یہ جو 2 باتیں آپ نے کہی ہیں اور ایک میرے بھائی نے جو کہا. سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو ہمیں غصہ نظر آتا ہے, پی ٹی آئی کا بھی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی, جو دھرنے کے ذریعے کچھ اپنے مقاصد تھے, جو چاہتے تھے کہ اس گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا جائے, گورنمنٹ نہیں آ جائے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے, الیکشن میں چلے جائے, وہ یہ عزم لے کے نکلے تھے. اور وہ عزم بہرحال جب رک گیا, اس میں رکاوٹیں آ گئیں, وہ فیل ہو گیا کیونکہ پارلیمان ساری اکٹھی ہو گئی, اور اس میں پیپلز پارٹی نے ایک لیڈ رول ادا کیا, جس کے لیے آپ نے بھی ہمیں بہت سارا مورد الزام ٹھہرایا, لوگوں نے بھی ہمیں کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ گر جائے. ہم سمجھتے تھے کہ جس طرح گورنمنٹ گرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جو چیزیں چل رہی ہیں, وہ غیر آئینی غیر قانونی رستے سے ہوں گی, اور ہم اس ملک کے اندر جتنی بڑی قربانی دے کے جمہوریت بحال کر چکے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا قائم رہنا صرف جمہوری رنگ میں قائم ہے, ادروائز یہ ملک قائم نہیں رہے گا. اس ملک کے مسائل کا حل بھی صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. اگر میری جمہوریت کمزور تھی تو آج جمہوریت بہتر کیجئے, اگر آج جمہوریت کمزور ہے تو اور بہتر کیجئے, لیکن اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے جو رستہ اختیار کیا اس پہ عمران خان صاحب کا غصہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے. چلے وہ کہہ رہے کہ گٹ جوڑ ہے. میں نے یہ سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ غصہ اس بات پر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے, کہتے ہیں نہیں ہماری تو کرپشن پہ ان کی پہ یہی لائن رہی ہے کہ ان کے گٹ جوڑ ہے کہ باہر سے دولت لانی پڑ جائے گی اور میاں صاحب ایکشن لے لیں گے, اس لیے زرداری صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ تو ان کے تصور ہے نا, جو چاہے سوچے, مجھے ان کی سوچوں پہ تو بندی نہیں لگا سکتا میں. لیکن جو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ بات ان کو اس دن سے پہلے نظر نہیں آتی جس دن تک خان صاحب ریڈ زون میں آ کے داخل ہوئے, اور ریڈ زون میں پہنچ کے آ کے بیٹھے تو اس دن تک تو کوئی ہم پہ تانا نہیں تھا. اس دن تک تو صرف ایک طرف توپیں تھی, اور جب پارلیمان کے اندر اکٹھ ہو گیا تو پیپلز پارٹی پہ غصہ چڑھنا شروع ہو گیا, اور پھر وہ غصے کے مختلف پہلو آئے, پھر رنگ آئے, پھر جو وہ نیچرل ہے, قادری صاحب کے بھی آئے, مگر اپنے غصے کی فرسٹریشن ہوتی ہے. زرداری صاحب کا غصہ یا فرسٹریشن کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ پنجاب سے آپ کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں, اس بات سے کہ اب سندھ میں آپ کو چیلنج کرنے لگے, کس بات پر؟ سندھ میں چیلنج ہمیں کوئی نہیں کر رہا. سندھ میں بسم اللہ, عمران خان صاحب پاکستان کے لیڈر ہیں, ایک بڑی جماعت ہے, ایک پاپولر جماعت ہے, کون کہہ رہا ہے؟ تو کیا سندھ ان کا نہیں ہے؟ سندھ میں نے اپنے نام لکھوایا ہوا ہے کیا؟ میں نے بہ کرایا ہوا ہے کیا؟ سندھ سارا ملک سب کا ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں, یہ لڑکانا چاہ رہے ہیں, ان کو پوری سیکیورٹی بھی ملے گی, جو اسٹیٹ کی طرف سے, جو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے تعاون ہوگا وہ بھی ملے گا. ہمیں کوئی اس بات سے اعتراض نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے خلاف جا کے باقی جماعتیں میاں صاحب جلسے کرتے رہے, ہمیں کوئی اعتراض تھا؟ ہمیں کیوں اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر زرداری صاحب پچھلے 45 دن نہیں بولے, اب اچانک پانی کا بلبلا بھی لگتے ہیں, یہ بے وقوف 18 سال کے. اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے بات, ہر بندے کے بیان کو اس کے اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے, اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بیان اسی طرح نظر آئے گا. زرداری صاحب پنجاب میں آ کے بیٹھے ہیں اور پنجاب میں آ کے اپنے کارکنوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ میڈیا کو اور کام کو اس طرح ایڈریس نہیں کر رہے, وہ اپنے کلوز ڈور میٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کلوز ڈور میٹنگ کی کچھ خبریں میرے ذریعے نکل جاتی ہیں, آپ کے ذریعے نکلتی ہیں, کچھ پریس ٹاک ہو جاتی ہے کسی دوست کی. وہاں پہ وہ اپنے کارکنوں سے ایڈریس کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر, ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ عمران خان صاحب کو میچور, میرا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم کے استعفے پہ زیادہ اصرار نہ کرتے, اور یہ پریشر جو اسمبلی ہال کے احاطے میں داخل ہونے سے اس دن سے پہلے جو پوزیشن تھی, گورنمنٹ بالکل لمبی پڑی ہوئی تھی, لیٹی ہوئی تھی گورنمنٹ, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان صاحب اپنی پوزیشن کو اور طاہر القادری صاحب اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کر لیں اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ منوا لیں, اس دن منوا سکتے تھے, منوا لیں, یہ ہماری اسسمنٹ ہو سکتا ہے غلط ہو, اگر یہ مطالبہ منوا لیتے کہ الیکشن کے اندر ہونے والی دھاندلی کو پروب کرو, تو وہ اس ملک کے اوپر, اس ملک کی جمہوریت کے اوپر, سسٹم کے اوپر بہت بڑی مہربانی ہوتی, بہت بڑی نیکی ہوتی. اس لیے کہ پچھلا الیکشن پروب ہوتا, حقائق سامنے آتے, اور مستقبل کے لیے ایک بہتر راہ ہموار ہو جاتی. نہ جاوید ہاشمی صاحب کو باتیں کرنے کا موقع ملتا, نہ پارلیمان کے اندر اس طرح کا ان کے خلاف اکٹھ ہوتا, نہ وہ باتیں بنتی. یہ باتیں بہرحال اسیس کرنی چاہیے, یہ میری ایک ججمنٹ ہے.
میری ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے. اس لیے جو میچورٹی کا لفظ استعمال کیا زرداری صاحب نے وہ اس پہ رائے میں کیا. بات یہ ہے کہ اگر میں نے وہی کہا نا کہ آپ بعض اوقات اپنے کارکنوں کو چارج کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ اپنے حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ باتیں ساری اس پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہ اس حقیقت کا ادراک بھی تھا پنجاب میں آنے کے بعد, کارکنوں سے ملنے کے بعد, آپ ساری لیڈرشپ سے ملنے کے بعد, کہ میاں نواز شریف کے ووٹ بینک کو تو ہٹ کر ہی رہے ہوں شاہد خان صاحب, بٹ آپ کے اپنے ووٹ بینک کو کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو خان صاحب کو ہٹ کرنا پڑے گا, خان صاحب پہ تنقید کرنی پڑے گی کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب سبھی کے ووٹ کو ہٹ بیک کر رہے ہوں گے, وہ اپنے ووٹ کو بھی ہٹ کر رہے ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے جہاں ووٹ گین کیا ہے وہاں کچھ ووٹ لوز بھی کیا. مثال میرا اپنا پرسپشن ہے نا, آپ یا عارف علوی صاحب اس سے مختلف سوچ رہے ہوں گے, طلال چوہدری صاحب اس سے مختلف سوچیں گے. سو آپ ایک طرف بیٹھ کے اپنی ججمنٹ تو دے سکتے ہیں, بٹ ایک کلیکٹو ججمنٹ نہ دیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ کلیکٹو ججمنٹ نہ دیں, آپ اپنی رائے دیجئے. گزارش یہ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بہت سارے بیانات, مثال کے طور پہ سول نافرمانی کا, کوئی ضرورت نہیں تھی اس عمر کی اسٹیج پہ آ کے وہ بات کہہ دیں جو پاسبل نہ ہو, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی, اور وہ بلو بیک کر گئی, وہ ایفیکٹ نہیں کر سکی, تو نقصان ہوا ان کو. تو اس کے اوپر میری ججمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ایسے ہی بات کر دی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ امیچورٹی ہے پولیٹیکل. اسی طرح اگر انہوں نے وزیر اعظم کے استعفے کے اوپر بہت زیادہ ضد کر دی اور اپنی بیٹ کر دی ساری پالیٹکس اس پہ, تو ہمارا یہ خیال ہے, میرا یہ خیال ہے, میری جماعت کا یہ خیال ہے, آصف زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو اپنا اصل ٹارگٹ جو الیکشن ریزلٹ کو پروو کرانا تھا وہ کرنا چاہیے تھا. پریشر بلڈ انہوں نے کر لیا. آخری بات, جو یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ آپ نے بھی کہا, آپ نے خود کہا کہ جی وہ دیکھیں نا وہ باری فکس ہے, وہ آپ نے پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا نا مسلم لیگ کو. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. یہ بات ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اور مزید محل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جملہ ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا, بٹ فیسیلیٹیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کل آپ کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا, آج آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. میں کہا کہ خان صاحب کا یہ الزام ہے کہ باریاں لگی ہوئی ہیں اور دولت کا مسئلہ ہے کہ وہ باہر سے لانی پڑ جائے گی, یہ الزام ہے ان کا, اس لیے آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ تو بڑا خوبصورت طریقہ ہے نا, اینکر نے یہی طریقے سے کرنا ہوتا ہے, ٹلٹ دینی ہے ڈیبیٹ کو. بسم اللہ, مجھے خوشی ہے, میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں صرف آپ کے نقطہ نظر کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. سو عرض یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 4 سال ہمارے لیے بڑی مداح کرتے رہے, بڑے خوبصورت الفاظ میں. وہ ہمارے خلاف جلوس بھی نکالتے رہے, وہ وابڈا کے دفاتر بھی جلواتے رہے, وہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کے گھروں پہ اوپر حملے بھی کراتے رہے, وہ پیٹرول پمپ بھی جلواتے رہے, وہ سب کچھ ہوتا رہا. وہ صدر کو گالیاں بھی دیتے رہے, وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی اور لٹکانے کی باتیں بھی کرتے رہے. بڑا اچھا, بڑا تعاون تھا ہمارا. آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ, میں مان لیتا ہوں, باریاں لگی تھیں. پھر ایک وقت آیا, میمو سکینڈل ہوا, کس نے کیا, کیوں ہوا, وہ آپ کو پتا ہی ہے, مجھے کہنے کی میاں صاحب کالا سوٹ پہن کے, تو آپ کو پتا نہیں کس نے کیا تھا. اور افتخار چوہدری صاحب یوں مور ہاتھ میں لگائے بیٹھے تھے, اور ایفیڈیوٹ بھی آ گئے کورٹ میں فائل ہو گئے, جی پہ بالکل ہمارا یہ ایشو ہے فلاں. اب اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, سب کو پتا ہے. اور افتخار چوہدری صاحب بیٹھے تھے کہ وہ منصور اعجاز وہاں سے آئے گا, اس کو انہوں نے حکم بھی دیا ہوا تھا کہ فوج اس کو لے کے آئے گی اپنی نگرانی میں. آصف زرداری صاحب کو غدار ڈکلیئر کرانے, پیپلز پارٹی کے اوپر غداری کی سٹیمپ لگوانے کے لیے, اور میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. اگر آپ اس کو باری کہتے ہیں تو بسم اللہ, میں انکار نہیں کرتا. آپ کی رائے ہو سکتی ہے. یہ سوال کیونکہ آپ نے میرے اوپر دیا ہے, آپ شاید کہہ رہے ہو, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے سیاسی طور پر کتنے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں, مگر یہ الزام میرا ہے نہیں. جن کا ہے میں ان سے سوال کروں گا, یہ الزام میرا ہے نہیں. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اب قاہر صاحب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ پی ٹی آئی کو جواب بھی دیں اور پی ٹی آئی سے بحث بھی نہ کرنا چاہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا اور عمران خان صاحب آپ کی انتہا زیادہ عزت کرتے ہیں, مگر جواب آپ پی ٹی آئی کو ہی دے رہے ہیں, مجھ پہ نہ ڈالیں جواب بھی میں پی ٹی آئی سے. یہ ہے کہ خان صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت شکریہ ان کا, انہوں نے میرے بارے میں اچھے الفاظ کہے تھے. میں اپنی جماعت کا بندہ ہوں. آخری بات جو مجھے کہنی بڑی ضروری تھی, جو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے ہماری جماعت کے کارکنوں کے بارے میں, میرے بندوں کے بارے میں کہا بھر کے لائیں گے. میرے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ان کی مہربانی ہے. میرے لیے سیاسی جماعت میری ماں ہے. میں سیاسی جماعت نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنی سیاست چھوڑ سکتا ہوں. اور جو بات آپ نے کہی, مجھے خان صاحب سے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ خان صاحب آپ اس ملک میں 96 سے پالیٹکس کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکن ٹرکوں میں بکریوں کی طرح بھر کے نہیں آتے, پیڈ نہیں ہوتے, لوگ اپنی جانیں نہیں دیتے. بے نظیر بھٹو سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو, مارشل لا,
अयूब का मार्शल्लाह, यहया का मार्शल्लाह, ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह। छोटी सी मुझे बात आप कर, देखिए ना, ये आप बात बहुत बड़ी हो गया। नहीं 8 मिनट हो गए। ओके, मेरे सारे पैनलिस्ट हैं, आधा मिनट और एक सवाल करो, कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा कीजिए, किसी दूसरे के गढ़ में जाके जलसा कीजिए। मैं इसी तरह खामोश रहूंगा, बिल्कुल आइंदा में सवाल, उसके बाद आप चाहे जिसको मर्जी दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि हमने बेनजीर भुट्टो शहीद मुशर्रफ के खिलाफ आई, कराची में उनके ऊपर हमला हुआ, हमें पता था हमला होने का खदशा है, वहां सैकड़ों कारकुन शहीद हुए, कारकुन भागे नहीं, फिर बीबी के साथ थे, और इस्लामाबाद में पिंडी में हमला हुआ, फिर शहीद हुए। ये भागने वाले नहीं है, भर के लाने वाले नहीं है। लिहाजा आप पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री जरूर देख के चलिए। मगर कैसे साहब, अब पूरे कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें ना, वो आपके गढ़ में आके कह रहे हैं किस नवंबर को मैं जलसा करके दिखाऊंगा, इनके गढ़ में जाके जलसा कीजिए ना सर, पेशावर में कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें अगर अपने जियाले पर पूरा भरोसा है। गुजारिश ये है कि मुझे ड्राइव शाहजेब खानजादा तो नहीं करेंगे ना। सवाल तो शाहजेब खानजादा ही करेंगे ना, एंकर होते तो सवाल ही किया है मैंने। आपने अब सवाल नहीं कर रहे ना, आप मुझे इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप मुझे तजवीज दे रहे हैं, आप मुझे ड्राइव कर रहे हैं। मैं कह रहा कि एक चले अपनी ठीक है, आपको कह रहे अच्छी तजवीज़ ले ले, एक मिनट मुफ्त मशवरा है, 1 मिनट रुकिए, ले ले मुझे जाने दे, हौसला कीजिए ना। देखें आप थोड़ा सा अपने आप पे भी अपने गुफ्तगू को देखिए। बार-बार ब्रेक कर रहे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको ब्रेक के बाद मौका दे रहा हूं। अभी ब्रेक बाद में कीजिए। सवाल यह है शाहजेब, एक याद रखिए, अगर आप मुझे सवाल करेंगे, मेरी जमात का ठट्ठा करेंगे, तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। इतनी देर से नहीं, आप और करेंगे। अच्छा मैं ब्रेक में आ रहा हूं। सॉरी चले जी, कायरा साहब ने जवाब देना है, मैंने फिर ब्रेक पे जाना, दे आप चले कायरा साहब के साथ ही प्रोग्राम करेंगे आप। नहीं सर, देखें ना, जितने सवाल करते जाएंगे बाकी क्या शिकायत करेंगे, तमाशा देखेंगे। मुझे आपको एडवाइस तो नहीं करना, लेकिन इसका तरीका यह है कि फिर आप सवाल मुझ पे करना और स्ट्रिक्ट मुझ पे पास करना, रोक लीजिए, अगला सवाल जिसमें सवाल ना निकलते हो, ये सवाल लिखा हुआ तो नहीं है ना, आप जवाब खूबसूरत देते, सवाल निकल आता है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं। बिल्कुल करें, मेरा सिर्फ मतलब सिर्फ ये है कि आप जितने चाहे सवाल करें, फिर आपने जवाब लेने, ये आपका काम। ये मामला हम कराची में जलसा कर रहे हैं। कराची पीटीआई का गढ़ नहीं है इस वक्त, पीटीआई का गढ़ नहीं है इस वक्त, एमक्यूएम का गढ़ है। और कराची में हम किसी के मुकाबले में जलसा नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने बड़े जलसे किए, अल्लाह करे और बड़े जलसे करें, में खुशी है। एक सियासी अमल हो रहा है। तारुल कादरी साहब ने जलसा किया, हमने कहा जी आप इंतखाबी अमल में आ जाएं, उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबी अमल में आ रहा हूं, वेलकम, हमें खुशी है इस बात की। हमें किसी के मुकाबले में, किसी की हमायत में, किसी की मुखालफत में जलसा नहीं। हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वो सफर जो उसी जगह रोका गया था वहीं से शुरू कर रहे हैं, और बिलावल साहब अपनी कैरियर का आगाज कर रहे हैं। सियासत किसी के मुकाबले में ही होती है सर, डेमोक्रेसी किसी के मुकाबले में ही होती है। मत करें यार, सियासत इसको आप और मैं इस पे बहस करते हैं ब्रेक में, सियासत किसी के मुकाबले में ही होती है सर, इंडिविजुअली नहीं होती। खान साहब भी कर रहे हैं आपके मुकाबले में, नहीं के मुकाबले में। एक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। डॉक्टर साहब, जो कायरा साहब की राय है कि मेजोरिटी ये होती कि खान साहब को जहां जहां इस पूरी मूवमेंट में पीक मिला उसको कैपिटलाइज करते, सिस्टम की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करके, जब हुकूमत बाकायदा चाहती थी, रिफॉर्म्स चाहती थी, किसी भी चीज पर कैपिटलाइज नहीं किया और आगे बढ़ते गए। यहां पर मियां खान साहब ने सियासी मेजोरिटी दिखाई, ना इस्तीफा मिल रहा है, ना ये कोई रिफॉर्म्स करने को तैयार है आपके मुताबिक इस तरह आप चाहते हैं, तो वो कह रहे इसलिए कहा गया कि आप सियासी तौर पर इमेच्योर हैं। अच्छा, मेरा अपना तजिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी मैं समझता हूं कि अगर आपने खान साहब का जो स्टैंड था वो मॉर्फ हुआ, वो चेंज हुआ, उससे भी आप वाकिफ हैं कि चेंज किस तरह से हुआ, और जब राइट्स की बात करने शुरू की तो पब्लिक रिस्पॉन्स इज ट्रेमेंडस। यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, अगर आप हमारे जलसों में आए तो जलसों में न लोग लाए जा रहे हैं, न बुलाए जा रहे हैं, मतलब लाए नहीं जा रहे, कोई भरकर लाया नहीं जा रहा। हम भी कहीं ना कहीं अपने जमाने के अंदर हमने ये भी किया है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट दी है और बुलाया है, मगर इन सारे जलसों के अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद ने जाके ऑब्जर्व किया है कि जलसा आप कह देते हैं और जलसा हो जाता है। अच्छा, कराची में भी हुआ है, लाहौर में भी हुआ है। अच्छा, और वो रिएक्शन भी किसी चीज की अक्कासी कर रहा है। यानी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपीपी को ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, चलो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चले, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तीफे पर चले, मगर पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने बहुत गेन क्या किया है कि आम आदमी जिसके हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब निकले थे, रोटी कपड़ा और मकान, उस एतबार से ये कहाँ लूज किया? लूज ये किया कि स्टेटस को, इनको जुल्फिकार अली भुट्टो को वो चीजें करने नहीं दी स्टेटस को ने जो करना चाहते थे। आई विल गिव दैट लिबर्टी टू दैट हीरो ऑफ पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं समझता हूं कि अब एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सर्विस पीपल हैव रिजन, तो हमारे गोल्स बदल गए। यानी मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ का साहब का इस्तीफा, मैं दिल से मैं महसूस करता हूं कि उनका इस्तीफा
آئے گا، ضرور آئے گا، بٹ اٹ از اے اسمالر گول کمپیئر ٹو دی اویکننگ جو لوگوں کو جگایا ہے عمران خان نے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ لوگ اتفاق کریں نہ کریں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو یہ پکچر گئی جس کے اندر پارلیمنٹ نے ایک یونٹی کا احساس دلایا، لوگوں کے اندر یہ پکچر گئی کہ یہ بھی اسٹیٹس کو بچانے والے لوگ پارلیمنٹ کے اندر، دے جسٹ وانٹ ٹو سیو دا اسٹیٹس کو. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر جاوید ہاشمی صاحب کا الیکشن ہے، کچھ نہ کچھ ونڈ تو بتائے گا نا، ونڈ آف چینج تو بتائے گا. جاوید ہاشمی صاحب وہاں سے جیتے ہیں. نہیں، آپ دونوں نے اتنا کر لیا کہ اگر وہ جیت گئے تو آپ کہیں گے ہم نے اپنا امیدوار نہیں کھڑا کیا، وہ ہار گئے نہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. محمود صاحب نے اعلان کر دیا سادہ سے ملتان کے جلسے میں. ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ لاجک بھی سمجھ میں آئی کہ اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے کیونکہ پارلیمنٹ فیک ہے، دھاندلی والی ہے، مگر کسی اور کو ضرور سپورٹ کریں گے. اپنا ووٹ آپ نے میں بتا دوں نا، بڑا فرینکلی بتاؤں گا آپ کے پروگرام میں، اس میں کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے. دیکھیے میں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، ہم نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، تو ہمارا بندہ وہاں کھڑا ہو تو لوگ کہیں گے اس کو کیوں ووٹ دو یار، یہ تو استعفیٰ دیے ہوئے پارٹی ہے. لہٰذا ہم نے اس کے اندر الیکشن نہیں لڑا، مگر ہم ایک کینڈیڈیٹ کو. آپ اپنے ووٹر کو یہ کہہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں نا آپ کا ووٹر ووٹ دے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں فیک پارلیمنٹ، دھاندلی والی پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کو ٹائم ضائع کرنے کا ووٹ دو اور بندہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. میں اپنے ووٹر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا، اگر تمہیں غم اور غصہ ہے تو اس کو دکھاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ کے خلاف غصہ ہے اس کو بھول جاؤ، ہاشمی کے خلاف غصہ ہے وہ دکھاؤ. ظاہر ہے وہی ڈیبیٹ بنا نا، ڈیبیٹ تو وہی بنا نا، جعلی پارلیمنٹ. مگر ہم خود نہیں کھڑے ہوئے. یعنی آپ سمجھ بڑا سمپل سی بات ہے، یعنی میں نہ جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، بالکل صحیح بات. آنےسٹ اوپینین آن یور پارٹ. یہ اچھی بات ہے، نا، اٹس اے میٹر آف میرٹ کہ ہم نہ لیگلی نہ ہمارا منہ بنتا کہ ہم اپنا آدمی کھڑا کرتے کہ ہم استعفیٰ دے کر باہر بیٹھے ہوئے اور ہم نے اپنا آدمی کھڑا کر دیا، لہٰذا دیٹ واز اے نو نو. اچھا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم پولیٹیکلی ہمارے لیے بے انتہا ضروری تھا کہ لوگ اس بات کی عکاسی کریں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو غلط بیانی کی ہے، جو غلط الزامات لگائے، اس کا لوگوں سے ورڈکٹ ملے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ کا یہ آرگومنٹ رہا ہے کہ جی عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، ہمیشہ جتنے پیسے ٹھیک ہے تو یہ عوام فیصلہ کرے گی. ایک صرف آپ ہاشمی صاحب کے مقابلے میں آپ کے سوال کو آگے بڑھاتا ہوں، اس میں فرق صرف ایک آیا ہے. سوال ہی بڑھائیے گا، سوال کہ جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے اس کینڈیڈیٹ کو جس کی سپورٹ شاہ محمود تو کر رہے ہیں، اس کا شاہ محمود نے اعلان بھی کیا، جاوید ہاشمی خود عمران خان صاحب نے اس کا اعلان نہیں کیا. سب میں اسٹیج پہ تو آیا نا، ان کے اسٹیج پہ تھا. دوسرا مسئلہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں ٹیکس نہ دہندہ نہ ہو، بڑی زبردست لوگ ہوں، صاف ستھرے لوگ ہوں. یہ آپ کو پتا ہے آپ کی پارٹی کا نہیں ہے، مگر جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے چیک کر لیا ہمارا آدمی کیسا ہے. ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ میں رہے گا. پھر میں واپس آ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی میں آئے گا. نہیں اچھا میں پھر واپس آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، میں یہ جو لانگ ٹرم درست ہے، اپنے پوائنٹ سکور سیاست میں سکور سیٹلنگ ہو رہی ہے جو اور روایتی ہو رہی ہے. ایک روایت کو توڑنے والی جماعت روایت پسندی کا مظاہرہ کر رہی ہے. بالکل غلط تجزیہ آپ کا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف یہ شو کرنا ہے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے وہاں پر، تاکہ ایک بہت بڑا الزام جو لگایا ہے اس پہ لوگ کیا سوچتے ہیں. طلال صاحب اچھا، ویسے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ بھی مسلم لیگ ساتھ کھڑی ہے، پوری کھڑے، مگر نون لیگ کھڑی ہو رہی ہو، مگر وہاں پر جو نون لیگ کے روح رواں ہیں وہ کھڑے ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ بڑا مسلم لیگ نے وہاں پہ پنجاب میں اور فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتے ہوئے وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیا. ان کے لوگ اس کے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے وزراء کو سپورٹ کر رہے ہیں. طلال صاحب یہ جو مسکراہٹ ہے یہ آپ شارٹ ٹرم گین کر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی رائے میں، لانگ ٹرم آپ بہت بڑے لوزر ہیں اور یہ بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ آبجیکٹیو تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا جو اچیو ہونے جا رہا ہے. دیکھیے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب الیکشن ہوتا ہے ووٹ ڈلتا ہے نا تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس کی رائے بہتر تھی، کون اور کس کے خلاف رائے آئی. دھاندلی نہ ہو، کیونکہ 11 مئی کو جب الیکشن ہوا تو دھاندلی نہیں ہوئی. اس پہ جو رزلٹ آیا وہ قبول نہیں ہے. جیتی بات ٹھیک ہے، ہاشمی جیت گیا تو یہ تو نکارا سسٹم، ہم نے حصہ نہیں لیا، امیدوار ہمارا نہیں تھا، یہ کون. اور اگر ہار گیا، واہ ہمارے سٹیج پہ کھڑا تھا، ہم نے کمپین چلائی. قریشی صاحب اگلے دن دیکھیے گا کیا کیا کہتے ہیں. آپ بھی تو یہی کہیں گے، اگر وہ جیت گئے تو آپ بھی یہی کہیں گے، ہار گئے تو آپ بھی یہی کہیں گے. روایت پسندی ایسی پوری روایتی سیاست کا مظاہرہ ہوگا. ہم جو رزلٹ آئے گا، جو بھی وہ فیصلہ بعد میں ہمارا بائی الیکشن ہوا، ہم ہارے ان سے، ہم نے کہا جہاں ہم جیتتے ہیں یہ نہیں مانتے، ہم تو اپنی ہار بھی مانتے ہیں، جیت بھی مانتے ہیں.
باقی لانگ ٹرم کی بات رہی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مان لیتے ہیں، لانگ ٹرم کی بات رہی. دیکھیے پہلے یہ کوئی ابھی تو پہلے 15 اوور ہے، 50 اووروں کی گیم ہے، ابھی 35 اوور باقی ہیں، 3.5 سال باقی ہیں. انشاءاللہ تعالی ڈیلیور بھی کریں گے. اس کے بعد الیکشن اگلا آئے گا 2018 میں تو پتہ چل جائے گا. 20 تو نہیں ہو رہا، آپ 50 اوور کا انتظار کر رہے ہیں، 20 اوور کا میچ نہ ہو. یہ جن کو غلط فہمی ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے. اگلی عید تک کے چلے گئے ہیں، اگلی عید پر اس سے اگلی عید پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اس طرح ملک بدل چکا ہے، وہی 2018 ملک بدل چکا ہے. اور ان کی بات لکھ لینا، یہ شرط لگا لیں مجھ سے آج، کیا 2018 سے بہت پہلے الیکشن ہو جائے لگا. 1 منٹ، یہ تو بہت پہلے، تو پھر 2 مہینے پہلے بھی ہو سکتا ہے. ادھر نہیں 2 مہینے پہلے نہیں، ایک تو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. یہ تو پیسی متا یہ کہہ رہے تھے نا، یہ بات جب کہہ رہا آپ کو سمجھاتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل، مجھے اچھی طرح یاد ہے بار بار کہتے تھے کانسٹیٹیوشنل ایشوز آپ کیوں کرتے ہیں. 60 to 90 days، دیکھو 60 to 90 days تو ویسے بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں اس سے بہت پہلے ہوگا کہ ان کے خورشید شاہ صاحب آلریڈی 4 سال کا کہہ چکے ہیں. یہ کیمرے گواہ ہیں، قاہرہ صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بھی ہیں. اگر 2015 میں ہوں تو میں نہیں لڑوں گا، اگر اس سے 18 میں ہی ہو تو انہیں بھی کہیں اپنی کوئی سزا مقرر کر لیں. کم از کم عمران خان کوئی چھوڑ دے، کچھ تو کرے نا. اگر 15 میں سارا معاملہ دیکھیے، میں آپ سے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں، پچھلی مرتبہ یہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے، یہ پچھلی مرتبہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے، اسی تنخواہ پر کام کریں گے. تو نہ ہم واپس جا رہے ہیں، تنخواہ تو آپ لے رہے ہیں، نہ وہ کر رہے ہیں، نہ تنخواہ آ رہی ہے، نہیں دے رہے ہم. غلط بات، بالکل غلط، نہیں بالکل نہیں. لاجز میں ہے مگر تنخواہ نہیں. میں نہیں کر، سوال ہی نہیں پیدا، کوئی نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا. لاجز میں رہ رہے ہیں، لاجز میں رہ رہے ہیں، اس کا میں کرایہ دے رہا ہوں اور اس میں میرا رائٹ ہے. ڈاکٹر صاحب مگر یہ کہہ رہے تھے نا پچھلی ابھی بھی کہہ رہا ہوں، رہنے والی بات چھوڑ دیں. کوئی اور پاکستانی کرایہ دے کے نہیں رہ سکتا. آپ نے ڈاکٹر صاحب لاجی چھوڑ دیں. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں دیکھیے استعفیٰ اس وقت تک جعلی ہوتا ہے. 2 اس کے طریقے ہیں، میری بات سن لیں. ایک، یا تو اسپیکر کے پاس آپ جا کے کہیں کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، یہ لے لو، یا پھر فلور آف دی